بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فيه غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن جزاك الله. صلوا على محمد وآل محمد. अब मैं समझ दूंगा मुर्तज़ा रिज़वी को सलाम पेश करेंगे. मुर्तज़ा रिज़वी. बारी दिगर सलावत. कायम रहे जहां में खुदाया गमे हुसैन हमको है अपनी जान से प्यारा गमे हुसैन रोज़े अलस्त पूछा गया क्या पसंद है रोज़े अलस्त पूछा गया क्या पसंद है बे-अख्तियार हमने पुकारा गमे हुसैन हमको है अपनी जान से प्यारा गमे हुसैन और जब चाह सैयदा के कदम
آئے گھر میرے جب چاہ سیدہ کے قدم، آئے گھر میرے فرش عذاب بچھایا منایا غم حسین، ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین، اور کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار، کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار، پہلے بنا ستم کا نشانہ غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، اور بنت نبی کی بیٹی کے خطبوں کا فیض ہے، بنت نبی کی بیٹی کے خطبوں کا فیض ہے، رکھے ہوئے ہیں جو تر و تازہ غم حسین، اور کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی، کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی، ہائے منا سکینہ سکینہ غم حسین، اور جب سے اٹھا ہے دل برے زہرا جہان سے، جب سے اٹھا ہے دل بر زہرا جہان سے، مرنا غم حسین ہے جینا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین۔ جزاک اللہ، صلو علی محمد وعلی محمد۔ اتنی مدھم آواز میں صلوات عبادت، اور اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے، جناب شباہت حسین۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ
اللہم صلی علی محمد وآلہ چند اشعار جو دن ہیں اس سے منسوب ہیں جناب زینب. باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے حضور اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے. زینب نے وقت عصر ہی کر کے دو چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. اور خاص طور سے اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. زینب نکال آئی ہے جلتے خیام سے. زینب نکال آئی ہے جلتے خیام سے. پر محمد و آل محمد صلوات. رات میری کوشش رہتی ہے کہ تاریخ کی مناسبت سے مرثیہ پیش کیا جائے. آ جائیں ڈاکٹر صاحب. اور آج اسیر اہل حرم کے سلسلے سے پہلا مرثیہ جس کتاب میں پیش خدمت ہے فاتحہ شہیدان کرم. رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی. رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی. لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی. اٹھ میرے لال یہ مشتاق تمہاری آئی. دیکھ کس شان سے اماں یہ تمہاری آئی. دیکھو کس شان سے اماں ہودج ہے نہ محمل نہ ماری. بیٹا سر کھلے بالوے میں ہے ماں کی سواری. بیٹا سر کھلے بالوے میں ماں کی سواری. بیٹا تم کو 18 برس پالا تھا کر کے صدقے کی تم پہ سے کل میں نے جہاں کی
میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے، کام آئے گا میرے ہوگا جو وقت، کام آئے گا میرے ہوگا جو وقت، آئی آفت تو گلا اپنا کٹایا تم نے، خود تو آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا تم نے، خود تو آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا تم نے، اس مصیبت میں کہو ماں یہ کدھر کو سب بیٹا کہو دنیا میں کہاں سے صورت احمدی کس طرح نظر پھر، فاطمہ صغریٰ کو جا کر یہ در دکھ، فاطمہ صغریٰ کو کیا جا کے یہ منہ دکھلائے، عالم فانی سے منہ اپنا تو موڑا بیٹا، دشت غربت میں اکیلا مجھے چھوڑا بیٹا، دشت غربت میں اکیلا مجھے چھوڑا بیٹا، رانڈ ہو گئی تسکین مجھے دو، رانڈ ماں ہو گئی تسکین مجھے دو، سر پہ چادر نہیں کچھ مجھ کو اڑھاؤ، ہائے اس وقت میرے پاس تو آؤ، قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ، قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ اکبر، آ گئی کشتی میری ظلم کے طوفان، سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان، سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان کے بھی، تم کو پیدا کیا تھا تیغ ستمگر کے لیے، یہ گلا خلق ہوا ظلم کے خنجر کے لیے، ہائے یہ جور ہو ہم شکل پیمبر کے لیے، میں تو روؤں گی صدا تجھ علی اکبر کے لیے، میں تو روؤں گی صدا تجھ علی اکبر کے لیے، لاش دشمن میں تیری میں نہیں گڑوا، لاش اس بن میں تیری میں نہیں گڑوا، روز پہ صاحب لولا کے لے روز پہ صاحب لولا کے لے رن میں آدھانے اسے کر کے نراسا، رکھ دیا حلق پہ خنجر کا جو واسا، مر گیا لال جو یہ بھوکا و پیاسا، پوتا ہے در کا ہے احمد کا نواسا، پوتا ہے در کا ہے احمد کا نواسا ہے
आमदीदा बहू ज़हरा की कहलाती हूँ, जिसका हम शक्ल है पास उसके लिए जाती हूँ, जिसका हम शक्ल है पास उसके लिए जाती हूँ। रन में जब बानवे बेकस की सवारी आई। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो ये याद दहानी और ऐलान کہ ہر سال کی طرح اس برس بھی ویکینڈ کی مجالس مغرب سے پہلے یعنی 7 بجے شام کو ہوگی۔ اس لحاظ سے کل کی جو مجلس ہے وہ 7 بجے شام کو مغرب سے پہلے ہوگی، پھر مغرب کی نماز اور نظر ہوگی۔ میں بہت اختصار کے ساتھ مولانا ریحان حیدر رضوی صاحب کا تعارف کرا دوں۔ کراچی سے ان کا تعلق ہے اور بجائے خود یہی سب سے بڑا تعارف ہے کہ یہ ذاکر اہل بیت ہے، اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تازہ ہوا کا جھونکا خود اپنا تعارف ہوتا ہے، خطیب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کا تعارف بن جاتے ہیں۔ میں زحمت دوں گا قبلہ کو تشریف لائیں، مجلس سے خلافت۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتحاضر لکبریائہ وطاعت المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ سلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وهو الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلام۔ اذان محترم، حقیقت منتظر کے عنوان سے میں یہاں سہ روزہ مجالس کے سلسلے کا آغاز
کر رہا ہوں، اور یقیناً تعارف اس موضوع کا کیا کرایا جائے کہ ہم جس کے انتظار میں جی رہے ہیں وہی عنوان ہے اس موضوع کا، حقیقت منتظر۔ ہم منتظر ہیں اس حقیقت منتظر کے، مگر دیکھیے صرف منتظر رہنا یہ اپنے آپ میں کافی نہیں ہے، کیونکہ جب تک لطف انتظار نہ پایا جائے، جب تک شوق انتظار نہ پایا جائے، جب تک فضیلت انتظار کا ادراک نہ ہو، تو یقیناً انتظار کی گھڑیاں بڑے آرام سے نہیں گزرتی۔ یہاں پر انتظار کی فضیلت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بالکل تمہیدی گفتگو ہے آج، اور تمہید سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 روز چند گزارشات پیش کروں گا۔ اس تمہید سے گزرتے ہوئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت تک اس لطف انتظار کا اندازہ نہیں ہوگا کہ جب تک ہم قرآن میں اس انتظار کی فضیلت نہ دیکھ لیں، قرآن میں انتظار کا ذکر نہ دیکھ لیں۔ سورہ یونس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب یہ کافری مشرکین تانا دے رہے تھے سرکار کو کہ تم پر کوئی واضح کھلی نشانی کیوں نہیں آتی، کہ جس طرح سے موسیٰ کو عطا کیا گیا عصا، جس طرح سے ید بیضا عطا کیا گیا، جس طرح صالح کو اونٹنی عطا کی گئی، جیسے طور کو جلا کے خاک کر دیا گیا، جیسے سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا گیا، ایسے آپ کو کوئی واضح نشانی کیوں نہیں عطا ہوتی؟ تو قرآن نے اعلان کیا ہے، حبیب کہہ دیں کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب فقط اللہ کے لیے ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب صرف اللہ کے لیے، فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو، وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو حضور بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انتظار وہ سنت پیغمبر ہے کہ جس کا حکم پروردگار خود دے رہا ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ وہ سنت پیغمبر ہے کہ جس کا حکم پروردگار عالم خود دے رہا ہے۔ انتظار کیجئے۔ اب یہاں پر رک کے ذرا سے اس بات کو اسٹیبلش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں انتظار کرنے کے لیے ایمان کی تکمیل چاہیے، انتظار کرنے کے لیے وہ صبر کا جوہر چاہیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ جب صبر حاصل ہوگا تو انتظار کی گھڑیاں آپ کے لیے آسان ہوں گی، تب انتظار کا لطف پیدا ہوگا، تب انتظار کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور دیکھیں میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ صبر وہ چیز ہے، وہ خاص وصف ہے، وہ خاص صفت ہے جو پروردگار عالم نے تمام مخلوقات میں صرف انسان کو عطا کی ہے۔ کاش بات پہنچ جائے میرے محترم سننے والوں تک۔ صبر وہ خاص وصف ہے جو پروردگار عالم نے صرف انسان کو عطا کیا، انسان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں دلیل قائم کرتا ہوں اپنی بات کی۔ دیکھیے پروردگار عالم نے ملک کو صبر نہیں دیا، پروردگار عالم نے جانوروں کو صبر نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ملک ہے سرتاپا عقل، جہاں عقل ہو وہاں صبر کی ضرورت نہیں۔ جانور سرتاپا نفس، جہاں نفس ہو وہاں صبر کی ضرورت نہیں۔ صبر ہوتا وہی ہے جہاں عقل اور نفس کے درمیان جنگ ہو۔ جہاں عقل اور نفس کے درمیان جنگ ہو، خواہش اور عقل کے درمیان جنگ ہو، وہیں پروردگار صبر عطا کرتا ہے۔ یہ ایسا وصف ہے، یقین جانیے مولانا متقیان کا قول ہے کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے، ایسا ہے، مثال قائم کی ہے کہ صبر ایمان کے لیے اتنا ہے میں اور ایسا ہے کہ جیسے الراس فی الجسد، جیسے سر جسم کے لیے ہے، جس طرح سے سر بغیر جسم کے بے معنی ہے، اسی طرح ایمان بغیر صبر کے بے معنی ہے۔ یہ اہمیت دیکھیے، یہ صبر کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دیکھیں یہ تو وہ منزل ہے، کمال صبر کی منزل وہ منزل ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ جیسے نبی سعی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سعی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں بہت محتاط جملہ استعمال کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ جیسے نبی سعی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد ہے نا واقعہ آپ کے ذہنوں میں؟ سورہ کہف
اور دیکھیے تمیدن بس صرف طبیعتوں کو مبذول کرنے کے لیے اور مجمع کو بیدار کرنے کے لیے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں، یہ وہی سورہ ہے، اس سورہ کو پہچانیے، یہ وہی سورہ ہے کہ جس کے آخر میں کہا گیا کہ اے حبیب کہہ دے کہ میں بشر ہوں تجھ جیسا، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کہہ دے میں بشر ہوں تجھ جیسا، جس پہ عقیدہ قائم کر لیے کہ سرکار ہم جیسے، سرکار ہم جیسے، ہم سرکار جیسے، ہے نا؟ تو دیکھیں حضور کبھی بھی آیت کو تنہا نہ سنا کریں، کبھی بھی آیت کو تنہا نہ پڑھا کریں، اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جب تک سیاق و سباق سامنے نہ آئے آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ ہے سورہ کہف کی آخر کی آیت، آخر کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ کہف کا شان نزول جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ عیسائی، یہ مشرکین، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، گٹھ جوڑ کیا، انہوں نے کہا کہ ایسے سوال مرتب کریں کہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کے سامنے وہ سوال لے کر آتے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں، اگر ان سوالات کے جواب یہ دے سکے، اور یہ سوالات ایسے ہیں، یہ عنوان ایسے ہیں جو عرب میں معروف نہیں ہیں، اہل عرب انہیں جانتے نہیں ہیں، اگر یہ سوال کا جواب دے سکے تو ہم مان لیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا علم ظاہر ہوگا۔ وہ 3 سوالات کیا تھے جانتے ہیں؟ ایک، جناب ذوالقرنین کون تھے؟ دوسرا، اصحاب کہف کا کیا واقعہ تھا؟ تیسرا، جناب موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ تھا؟ یہ 3 سوال عرب میں معروف نہیں تھے، یہ بڑی گٹھ جوڑ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ بنا کے لائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سرکار کے سامنے پیش کریں گے، سرکار اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، ٹھیک ہے؟ مگر یہ ان کا منصوبہ تھا اور کچھ اللہ کا منصوبہ تھا، کچھ اللہ کا منصوبہ تھا۔ آیت کیا پیش کی جاتی ہے کہ حبیب کہہ دے میں بشر ہوں تجھ جیسا، قل انما انا بشرکم مثلکم، اور اس پہ کہتے ہیں کہ سرکار ہم جیسے، ہم سرکار جیسے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ 3 سوال آئے سرکار کے سامنے، اور سرکار نے سورہ کہف میں اس سورہ کے زبانی ان تینوں سوالات کا اتنا مفصل جواب دیا ہے کہ جو خود ان کی کتابوں میں موجود نہیں تھا۔ اب اگر توجہ ہو تو جملہ دیا کروں، اس کا جواب خود ان کی کتابوں میں نہیں تھا، ہے نا؟ اب یہاں کلام کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ عیسائیوں سے خطاب ہے، مشرکین سے خطاب ہے، جو اپنے نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں، جو اپنے نبی کو ذات الوہیت میں محلول کر دیتے ہیں، ان سے خطاب ہے۔ اور یہاں سرکار ان کے نبی سے بہتر گفتگو کر رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سرکار ان کے نبی سے بہتر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ توحید کو خطرہ محسوس ہوا، کہا اے حبیب کہہ دے میں بشر ہوں تجھ جیسا۔ تو اب یہ رشتہ سمجھیے کہ جہاں پروردگار کو توحید بچانی ہوتی ہے وہاں کہتا ہے حبیب کہہ دے میں بشر ہوں تجھ جیسا، اور جہاں خود کو بچانا ہوتا ہے، پہچانوانا ہوتا ہے، وہاں کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب چاہا کہ پہچانا جاؤ۔ حضور پہچان لیجئے، یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی، شان رسالت گھٹانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ ضرورت پڑے خبر محمد و آل محمد۔ صبر کی منزل ذہن میں رہی عزیزان محترم، پورا واقعہ قرآن میں درج ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر کے پاس آتے ہیں، اور کمال کی بات یہ، جہاں پہ میں توجہ آپ کی طلب کرنا چاہوں گا، 1000 بار کا سنا ہوا واقعہ، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں پر سورہ کہف میں یہ پورا واقعہ شروع ہو رہا ہے، وہاں جو پہلی درخواست ہے حضرت موسیٰ کی، وہ جانتے کیا ہے؟ کہ مجھے اتباع کرنے کی اجازت دیجئے اور مجھے علم عطا کیجئے۔ عزیزان محترم، اسلوب طریقت سکھا رہا ہے قرآن، تہذیب و تمیز سکھا رہا ہے قرآن، زندگی گزارنے کا شعار عطا کر رہا ہے قرآن، اور کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے اتباع کرو پھر علم حاصل کرو۔ علم بغیر اتباع کے حاصل نہیں ہوتا۔ علی نے اتباع کی ہے رسول کی، علی نے اتباع کی ہے رسول کی، تب جا کے علم حاصل کیا ہے، اور ایسا علم حاصل کیا کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے ایسا علم حاصل کیا ہے کہ جیسے چڑیا کا بچہ اپنے ماں یا باپ کے منہ سے غذا حاصل کرتا ہے، ایسے حاصل کیا ہے علم۔ پہلے اتباع کی ہے پھر علم حاصل کیا ہے، اتباع اور علم ساتھ ساتھ ہے، اتباع اور علم ساتھ ساتھ ہے۔ اور اگر یہاں پر توجہات مبذول ہیں تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، دیکھیں حفظ مراتب بھی ہیں۔ علی نے دعویٰ ضرور کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفتقونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ علی کا دعویٰ ضرور ہے زندگی میں، مگر مجھے تاریخ کا کوئی ایسا باب دکھائیے کہ جہاں علی نے رسول کی زندگی میں دعویٰ کیا ہو، جہاں علی نے رسول کی زندگی میں دعویٰ کیا ہو۔ حفظ مراتب ہے، جب تک مدینہ العلم موجود ہے در مدینہ العلم سوال نہیں کرے گا۔
درود پڑھیے گا پر محمد وآل محمد. ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیے. توجہ رکھیے گا محترم. تقاضا ہے کہ میں اتباع کرنا چاہتا ہوں, مجھے علم عطا کیجیے, خاص علم عطا کیجیے. حضرت خضر نے پہلے ہی پریکاشن سائن لگا دیا اور کہا دیکھو تم مقام صبر پہ نہیں رہ سکو گے ہمارے ساتھ. قرآن ہے, روایت نہیں ہے, حکایت نہیں ہے. تم صبر نہ کر سکو گے ہمارے واقعات کو دیکھ کر. حضرت موسیٰ کا اصرار ہے, نہیں آپ مجھے ساتھ لے کے جائیے, میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ جو کہیں گے اس پہ سوال مرتب نہیں کروں گا. دیکھیے ذہن میں رکھیے گا میرا ایک جملہ, بالخصوص نوجوانوں سے قریب ہو کے کہہ رہا ہوں, یا سوال کی ممانعت نہیں ہے, یا صبر کی اور استقامت کی منزل کو واضح اور روشن کرنا ہے. سوال سے نہیں روکا. ہمارا مسلک, ہمارے مولا, ہمارے ائمہ جتنی ترویج سوال کی اور جتنی افزائش سوال کی اور سوال کے ماحول کی ہمارے مذہب میں ملتی ہے, کہیں اور نہیں ملتی, کہیں اور نہیں ملتی. میں نوجوانوں سے قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں, کہیں اور نہیں ملتی. یقین جانیے میری بات کا. اچھا آپ کو یقین نہیں آتا, پریکٹیکل ایگزامپل کر کے دیکھ لیجئے. کبھی سوچئے گا کہ ہمیشہ ہمارے ہی بچے سے سوال کیوں ہوتا ہے, ہمارے ہی بچے سے سوال کیوں ہوتا ہے کہ خاک پہ سجدہ کیوں کرتے ہو, ہمارے ہی بچے سے سوال کیوں ہوتا ہے کہ 10 منٹ بعد روزہ افطار کیوں کرتے ہو, ہمارے ہی بچے سے سوال کیوں ہوتا ہے کہ نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہو. جانتے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے جواب مل جائے گا. اللہ اکبر, کہاں پہنچ سکے آپ. پتہ ہے جواب مل جائے گا. اگر یقین نہیں آتا کبھی روش بدل کے دیکھ لیجئے, کبھی آپ سوال کیجئے, آپ سوال کیجئے تم خاک پہ سجدہ کیوں نہیں کرتے, تم نمازوں کو ملا کے کیوں نہیں پڑھتے. جواب نہیں ملے گا. وہاں سوال ہو ہی اسی لیے رہا ہے کیونکہ پتہ ہے یہاں سے جواب ملے گا. درود پڑھیے گا پر محمد کیونکہ ہمارے مسلک نے سوال کی آبیاری کی, ایسی زمین کی آبیاری کی ہے جہاں سوال پھلتا پھولتا ہے. سوال پوچھنا جرم نہیں ہے, سوال پوچھنے کی اجازت ہے. تو اذان محترم بات پر واقعے کی جانب, یہاں صبر کی فضیلت کو واضح کرنا تھا. ذہن میں ہے واقعہ کہ سب سے پہلے کشتی پہ سوار ہوئے ہیں, کشتی میں سوراخ کر دیا گیا ہے. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں کیونکہ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہے. کشتی میں سوراخ کر دیا گیا ہے, بڑھ کے سوال کیا کہ یہ کیا کیا. کام نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے, کہا اچھا آئندہ سوال نہیں کروں گا. پھر واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دیا, یہ کیا کیا, کام نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. ذہنوں میں واقعہ, دیوار گر رہی تھی, ایک علاقے میں پہنچے, اگرچہ وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے تھا مگر انہوں نے نہیں کھلایا, مہمان نوازی سے کام نہیں لیا. ایسے میں دیوار کھڑی کر دی جو دیوار گر رہی تھی. وہاں سے سوال ہوا, کب ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. بس اب اس مقام سے تمہارے اور ہمارے راستے جو جدا ہیں. مصلحت بتائی, ہر سوال کی مصلحت بتائی. کہ اس لیے کشتی میں چھید کیا تھا کیونکہ پیچھے پائرٹس آ رہے تھے, اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو ڈاکو آ رہے تھے, لٹیرے آ رہے تھے, بحری قزاق آ رہے تھے, جو ہر سالم کشتی کو دیکھ کے اس پہ قبضہ کر لیتے تھے, ہر بے عیب کشتی کو دیکھ کے اس پہ قبضہ کر لیتے تھے. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے کشتی میں عیب پیدا کیا تاکہ غریبوں کی مسکینوں کی یہ کشتی بچ جائے. کیوں مارا بچے کو؟ کہتے ہیں ان کے ماں باپ بڑے صالح تھے, نیک تھے, عبادت گزار تھے, اور یہ بچہ ہمیں توقع تھی کہ آگے جا کے فاسق و فاجر بن جائے گا, لہذا پروردگار نے ارادہ کیا کہ اس بچے کے بدلے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا. تیسرا, وہ دیوار جو گر رہی تھی اسے کیوں تعمیر کیا؟ کیونکہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے 2 یتیم بچے تھے, ان کے باپ نے خزانہ دفن کر دیا تھا ان بچوں کے لیے, لہذا دیوار کو تعمیر کیا تاکہ دیوار قائم رہے, اور جب بچے بڑے ہو جائیں, اپنے سن بلوغیت کو پہنچے, اپنی عقل کے ساتھ پہنچے, تو پھر وہ اس دیوار کو کھود کے اس کے نیچے سے خزانہ نکال سکے. بھائیان محترم, یہ روش صبر سکھائی ہے حضرت خضر نے اس پورے واقعے نے, کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو فوراً اس کے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے بےتاب نہ ہو جائیے. یقین رکھیے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پروردگار عالم کی جانب سے, یقین اس میں کوئی مصلحت اور حکمت ہے. دیکھیں موضوع حقیقت منتظر, اور اس کو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے منکشف کرنا ہے, آہستہ آہستہ آپ کے سامنے انفولڈ کرنا ہے.
ٹھیک ہے، مگر ابھی تمہید سے بات گزر رہی ہے اور تمہیدی منازل سے ہوتی بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہیں سے تمہید کی بنیاد بنا کے انشاءاللہ میں غیبت تک جاؤں گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون؟ جو غیب پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، میں نے جانا ہے غیب تک، میں نے جانا ہے غیب تک، مگر ذرا سا یہ حروف مقطعات سمجھتے جائیے، یہ تبرکن آ گئے ہمارے پاس آج کی ڈسکشن میں، یہ تبرکن آ گئے ہمارے پاس۔ دیکھیں الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اچھا حروف مقطعات کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ نوجوانوں سے قریب ہو کے گفتگو کروں، کیونکہ یہ قطع قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، توڑ توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے، ان کو کمبائن کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں کہہ سکتے۔ الف لام میم کہنا پڑے گا، ہاں میم کہنا پڑے گا، الگ الگ کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہلاتے حروف مقطعات۔ اچھا عجیب کمال کی بات ہے کہ اگر آپ غور کریں ان کی تکرار کو میں حذف کر دوں، یعنی ان کی ریپیٹیشن کو اگر میں ڈیلیٹ کر دوں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کل کتنے ہیں؟ 14، ٹھیک ہے۔ اچھا کہیں ایک حرفی ہے جیسے نون، کہیں دو حرفی ہے جیسے حامیم، کہیں تین حرفی ہے جیسے الف لام میم، کہیں چار حرفی ہے جیسے الف لام میم صاد، کہیں 5 حرفی ہے جیسے کاف یا عین صاد۔ 5 سے زیادہ کی تختی نہیں ہے، ہے 14 مگر 5 کے گھیرے سے باہر ہے، 14 مگر 5 کے گھیرے سے باہر نہیں نکلتے۔ اب آپ کی مرضی، آپ چاہے اتفاق کہیں، آپ چاہے حکمت کہیں، میں تو حکمت کہوں گا، کیونکہ اگر اسے اتفاق کہا تو پھر سوچو کہ تاریخ نے کہاں اتفاق کیا ہے۔ اگر اسے اتفاق مان لوں تو سوچے کہاں اتفاق ہوا، یعنی علی کے در پہ تارے کا آنا اتفاق، خیبر میں علم مل جانا اتفاق، سورہ برات لے کے چلا کوئی تھا علی کو مل جانا اتفاق، رسول کا ہاتھوں میں بلند کر کے مولا بنا لینا اتفاق، اتفاق، یہ سب کچھ اتفاق ہے نا۔ دیوار کعبہ کا مادر علی کو دیکھ کے مسکرا دینا اتفاق۔ اگر یہ سب کچھ اتفاق ہے، اگر یہ سب کچھ اتفاق ہے تو بھائی اتفاق ہوتا ہے نصیب سے، اتفاق ہوتا ہے قسمت سے۔ اگر سب کچھ اتفاق ہے تو اتفاق ہوتا ہے قسمت سے، اور اگر یہ سب کچھ قسمت سے ہو رہا ہے تو مجھے کہنے دو کہ یا تو قسمت لکھنے والا علی ہے، یا قسمت لکھنے والا جو ہے وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ درود پڑھیے گا بر محمد۔ جو لکھنے والا ہے قسمت کا وہ علی کا چاہنے والا ہے، وہ علی سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو اگر اتفاق ہے تو صاحب یہ بھی اتفاق سنتے جائیے کہ یہ جو 14 حروف ہیں حروف مقطعات، ان کو ملائیں تو ہمارے علماء کرام نے ایک عبارت بنا لی، آپ کہیں گے اتفاق سے بنا لی، جس میں 14 کے 14 حروف سمٹ کے آ گئے۔ بتاؤں کیا عبارت؟ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے اور ہم اس سے تمسک اختیار کیے ہوئے۔ اس میں سارے کے سارے حروف مقطعات موجود ہیں، صاد، را، الف، تو، صراط، عین، لام، یا، ہے، کاف، نون، میم، سین، کاف اور گولہا، سارے کے سارے حروف مقطعات اس میں سمٹ کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں بس ایک یہاں پر تشنگی مٹاتا ہوا جاؤں۔ اس پہ بڑی بحث چھڑی کہ یہ حروف مقطعات قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، ان میں سے 29 کا آغاز پروردگار عالم نے حروف مقطعات سے کیوں کیا ہے؟ کئی تعویلیں ہیں، کئی روایات ہیں، مگر مجھے جو اپنے دل کے قریب سب سے لگتی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں دراصل پروردگار عالم نے 114 میں سے 29 صورتوں کو ان حروف مقطعات سے شروع کر کے چیلنج کیا ہے، انسانیت کو چیلنج کیا ہے، اس دور کے عربوں کو۔ کیا چیلنج ہے ذرا سنیے گا۔ دیکھیں انہیں اپنی انشاء پردازی پہ بڑا ناز تھا، یہ انہوں نے تفریق بنائی ہوئی تھی، ڈفرنس ہی بنایا ہوا تھا کہ جو لکھنا بولنا جانتا ہے وہ عرب ہے، جو لکھنا بولنا پڑھنا نہیں جانتا وہ عجم ہے۔ یہ بنیادی تفریق تھی، ٹھیک ہے نا، بڑا ناز تھا۔
تو پروردگار نے چیلنج کیا کہ دیکھو یہ وہی تو حروف تہجی ہیں، وہی لیٹرز ہیں، وہی الفابیٹس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے تم خط و کتابت کرتے ہو، جن کو استعمال کرتے ہوئے تم تقریر کرتے ہو، جن کو استعمال کرتے ہوئے تم شاعری کرتے ہو، جن کو استعمال کرتے ہوئے تم اپنا مافز ضمیر بیان کرتے ہو. اگر تمہیں لگتا ہے، توجہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو انہی حروف تہجی کو استعمال کرتے ہوئے کلام تو چھوڑو، اس کی مثل میں کوئی آیت ہی لے آؤ. یہ چیلنج تھا پروردگار عالم کی جانب سے اس زمانے کے عربوں کے نام اور قیامت تک کی کل انسانیت کے نام. ٹھیک، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہیں سے میں کتاب سے جاؤں گا غیبت تک، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا، اس کتاب نے خود اپنا قصیدہ پڑھا سورہ حدید کے اندر، اور یہ کتاب کہنے لگی کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور انہیں دو چیزیں عطا کی، انہیں کتاب دی اور میزان دی. کیوں دی؟ تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو جائے. ایسا ہی ہے، تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو جائے. الحمدللہ کس کے گھر میں کتاب نہیں ہے، کس معاشرے میں کتاب نہیں ہے؟ ایسے ملک ہیں ہمارے پاس کہ جن کے قوانین وضع ہے کتاب پر، عدل قائم ہو گیا؟ تھوڑا تو انصاف سے بتائیں، عدل قائم ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. کیوں؟ کیونکہ تنہا کتاب کافی نہیں ہے، تنہا کتاب کافی نہیں ہے. ضرورت ہے میزان کی، ضرورت ہے میزان کی کہ کتاب کے ساتھ ساتھ اسے تمسک اختیار کرے اور معاشرے میں عدل قائم کرے. تو پروردگار کہاں ڈھونڈے کہ تیری میزان کہاں ہے؟ توجہ ہے، ذرا میزان کا پتہ بتا دے. کتاب کے ساتھ ساتھ میزان سے تمسک اختیار کریں گے، معاشرے میں عدل قائم کریں گے. بڑی بے روی ہے پروردگار، بڑا ظلم ہے پروردگار، بس میزان کا پتہ بتا دے تو جواب قدرت آئے گا. دیکھو میں ہوں عادل، اور عدل کا تقاضا یہ ہے، توجہ رکھیے گا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو دو چیزیں دے کے بھیج رہا ہوں اپنے نبی کو، جاتے ہوئے وہی دو چیزیں چھوڑ کے جائے گا. ان میں سے ایک کتاب ہوگی، دوسری میزان ہوگی. اب جاتے ہوئے ایسا ہی ہوا، سرکار نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرت اہل بیتی. تو اطرت اہل بیت وہ میزان ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ تمسک اختیار کرے. توجہ تھا نا بہت. یہ کتاب اپنا قصیدہ خود پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے کتاب کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا کیوں؟ اتفاق تھا یا حکمت؟ اتفاق تھا یا حکمت؟ دیکھیں اسی سورہ یونس میں، جس کا حوالہ میں نے بھی تقریر کے شروع میں دیا تھا آپ کو، اس میں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ جب یہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایتے بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہو تو ہمیں دے دیں، او بدلہ، یا اس کو تبدیل کر دیں. آیت پوری ہے کہ سرکار نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. توجہ ہے محترم، میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، روایت نہیں پڑھی، حکایت نہیں پڑھی. قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب یہ قرآن ان کے سامنے، کافروں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، مشرکین کے سامنے پڑھا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کتاب ہے تو لے آئیں یا اس میں تبدیلی کر دیں. بھائی توجہ کیجئے گا، کافروں کا مطالبہ کیا ہے کہ یا تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں تبدیلی کر دیں. تو بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مطالبہ کرنے والوں کے مزاج میں تحریف کا مزاج تھا، تحریف کا مزاج تھا. سرکار نے اس لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا ہے کیونکہ جانتے تھے کہ جہاں موقع ملا تحریف کر دیں گے، ہے نا، جہاں موقع ملا تحریف کر دیں گے. اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو منسلک کر دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کتاب کو سمجھیے، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. یہیں سے میں نے جانا ہے غیب پر. دیکھیے یہ کتاب معجزہ ہے، کوئی انکار تو نہیں، یہ کتاب معجزہ ہے اور کون انکار کر سکتا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، کتاب معجزہ ہے، کتاب ہدایت ہے. اچھا اب کمال کی بات بتاؤں، سرکار کے معجزے اگر کتابوں میں ڈھونڈنے جائیں گے تو کئی سو ملیں گے آپ کو، کئی سو. مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے 3 ایسے بڑے معجزے ہیں، 3 جو سرکار کے علاوہ کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے. تھوڑا ساتھ ہو کے اگر آپ سن سکیں ذہن محترم.
سرکار کے 3 ایسے معجزے ہیں جو حضور کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. دلیل لے کے جاؤں گا. پہلا معجزہ یہ قرآن، آسمانی کتاب، ٹھیک ہے، کسی اور کے پاس ایسا معجزہ نہیں. دوسرا معجزہ خود سرکار کی سیرت. میں دلیل قائم کروں گا حضور کہ یہ ایسا معجزہ ہے جو صرف سرکار کے پاس ہے. اچھا سنیے، میں دلیل قائم کرتا ہوں. دنیا کا اصول ہے، یہ بچے ہمارے مختلف کالجز میں اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، بھائی کیا ہوتا ہے، پہلے پریکٹیکل ہوتا ہے یا پہلے تھیوری ہوتی ہے؟ پہلے تھیوری ہوتی ہے. ایسا ہی. اچھا پہلے نظریہ ہوتا ہے یا پہلے عمل ہوتا ہے؟ نظریہ ہوتا ہے. نشاط کا فرانس کا نشاط ثانیہ دیکھ لیجئے، انقلاب ایران دیکھ لیجئے، ہے نا. پہلے نظریہ آیا، پہلے خط و کتابت ہوئی، پہلے لٹریچر آیا، پہلے تقاریر ہوئی، پہلے خطبات ہوئے، نظریہ قائم ہوا، نظریے کی بنیاد پر انقلاب برپا ہوا. اسکول کالجوں میں بھی یہی ہوتا ہے، پہلے تھیوری پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ پریکٹیکل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ واحد انقلاب ہے انقلاب اسلامی کہ جہاں پہلے 40 سال پریکٹیکل ہوتا رہا، جہاں پہلے 40 سال عمل ہوتا رہا، اور 40 سال کے بعد قرآن کی صورت میں نظریہ آیا ہے. بھئی یہ روش کیوں بدلی؟ یہ روش کیوں بدلی؟ تو پروردگار عالم کا جواب آئے گا کہ دیکھو ہم نے اسلوب یہ قائم کیا تھا کہ پہلے 40 سال مانو کہ یہ میرا حبیب صادق بھی ہے، یہ میرا حبیب امین بھی ہے. پہلے امانت بھی مانو، صداقت بھی مانو، اور جب امانت و صداقت کو تسلیم کر لو گے تو کتاب بھیجیں گے. پھر کتاب کو اور سیرت کو ملا کے دیکھ لینا، اگر ایک لفظ کا بھی فرق نظر آ جائے، یا تو کتاب میرا نہیں یا رسول میرا. یا کتاب میری نہیں. یا کتاب میری نہیں یا رسول میرا نہیں. تو اب دوسرا بڑا معجزہ سرکار کی اپنی سیرت. اب میں تیسرا معجزہ بتا دوں بڑا، توجہ رکھ سکیں اگر آپ، بہت توجہ رکھیے گا. پہلا معجزہ کیا بتایا؟ یہ کتاب خود. دوسرا معجزہ سیرت. اب تیسرا معجزہ سنیے. دیکھیں یقیناً مجمع میں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، مجمع میں بزنس مین بیٹھے ہوں گے، شاعر بیٹھے ہوں گے، ادیب بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا ضروری تو نہیں کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں تو آپ کا بیٹا بھی بہت بڑا بزنس مین ہوگا، ایسا تو ضروری تو نہیں، ٹھیک. اچھا آپ بہت بڑے خطیب ہیں تو آپ کا بیٹا بھی بہت بڑا خطیب ہوگا، ضروری تو نہیں. آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں تو آپ کا بیٹا بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا، ضروری تو نہیں. کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے. مگر اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے فضل کر دیا. جیسے ہمیں الحمدللہ مرحوم سچے بھائی کے خانوادے پہ نظر آتا ہے کہ ان کے فرزند اس عطا کو لے کے آگے بڑھے. پروردگار نے فضل کر دیا. بیٹے میں بھی وہ خصوصیت آ گئی، بیٹے میں بھی وہ صفات آ گئی. آپ بڑے خطیب تھے، بیٹا بھی بڑا خطیب بن گیا. آپ بڑے شاعر تھے، بیٹا بھی بڑا شاعر بن گیا. آپ بڑے ڈاکٹر تھے، بیٹا بھی بڑا ڈاکٹر بن گیا. مگر اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ پوتا بھی اسی لیول کا ہوگا؟ پوتے میں بھی وہ فضیلت آئے گی، پوتے میں بھی وہ کمال آئے گا، پوتے میں بھی یہ شرف آئے گا. کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. ہم نے یہی دیکھا ہے معاشرے میں کہ بہت سے بہت وہ کمال، وہ فضیلت ایک نسل میں ہوتی ہے، دوسری نسل میں ہوتی ہے، اس کے بعد نظر نہیں آتی. یہ واحد اب سرکار کا تیسرا معجزہ ہے، سرکار کی آل، کہ جہاں سرکار 11 بیٹوں کی ضمانت لے کے جا رہے ہیں. اول ہونا محمد، وہ آخر ہونا محمد، وہ اوسط ہونا. تو قرآن معجزہ ہے سرکار کا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن معجزہ ہے سرکار کا، زندہ و جاوید معجزہ ہے، زندہ و جاوید معجزہ. آج کے دور میں بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا. بس یہیں سے قیامت تک جاؤں گا، قیامت تک معجزہ رہے گا. اچھا اگر یہ قیامت تک معجزہ ہے تو حضور پروردگار نے ایک اسلوب دیا ہے کہ جب تک صاحب معجزہ ہوتا ہے معجزہ معجزہ رہتا ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی میرے محترم سننے والوں تک. بھائی جب تک موسیٰ تھے، موسیٰ کی عصا معجزہ بنتی رہی. موسیٰ کے جانے کے بعد عصا تو رہی، معجزہ نہیں بنی. جب تک سلیمان رہے، سلیمان کا قالین معجزہ رہا. سلیمان کے بعد قالین تو رہا مگر معجزہ نہیں بن سکا.
اگر آج بھی قرآن معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے تو مان لو کہ کوئی صاحب معجزہ ہے. ضرورت ہے کسی صاحب معجزہ کی تاکہ قرآن معجزہ بنا رہے, ہے نا. یہ اصول ہے پروردگار کا, پروردگار نے اصول قائم کر دیا, ٹھیک ہے نا. اور جب بات ضرورت تک آ گئی اور میں باقاعدہ غیبت کے بعد میں داخل ہو گیا, حقیقت منتظر موضوع ذہن میں رہے, 3 دن اسی موضوع پہ گفتگو ہونی ہے. تو دیکھیے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ضرورت احتیاج ہے, ٹھیک ہے. جو بھی ضرورت ہے آپ کی زندگی کی, اس کو دور کرنے کے لیے, اس کو مٹانے کے لیے پروردگار نعمت بھیجتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں بڑا مشکل فلسفہ احتیاج اور بے نیازی آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ کی کوئی محتاجی ہے, آپ کی کوئی ضرورت ہے, اس کو دور کرنے کے لیے نعمت آئے گی, ٹھیک ہے. مگر فلسفہ احتیاج اور بے نیازی یہ ہے کہ پہلے نعمت خلق کرتا ہے پھر احتیاج ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, جب تک احتیاج اور محتاجی رہتی ہے نعمت ساتھ ساتھ رہتی ہے. احتیاج ختم ہو جاتی ہے نعمت باقی رہتی ہے. میں دلیل قائم کرتا ہوں. پیاس نہیں تھی, پانی تھا. پیاس محتاج ہے نا, محتاجی ہے آپ کی, ضرورت ہے آپ کی. پیاس نہیں تھی, ہم نہیں تھے, پانی تھا. ہم جب تک رہیں گے پانی ساتھ ساتھ رہے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے پانی باقی رہے گا. ہم نہیں تھے, روشنی تھی, روشنی ہماری ضرورت ہے, روشنی تھی. ہم جب تک رہیں گے روشنی ساتھ ساتھ رہے گی. ہم دنیا سے چلے جائیں گے روشنی باقی رہے گی. یہ پروردگار کا اصول ہے کہ احتیاج سے پہلے نعمت, احتیاج کے ساتھ نعمت, احتیاج کے بعد نعمت. اگر ایسا ہے تو مجھے اتنا بتائیے کہ یہ جہالت ہماری محتاجی نہیں ہے. یہ جہالت محتاجی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے جس نعمت کی ضرورت ہے اسے ہدایت کہتے ہیں, اسے ہدایت کہتے ہیں. آپ فلسفے کو خود ہی اپلائی کر لیں کہ ہم نہیں تھے, ہادی تھا. ہم نہیں تھے, ہادی تھا. ہم جب تک رہیں گے ہادی ساتھ ساتھ رہے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے نظام ہدایت باقی رہے. بھائی اسی فلسفے کو معصوم نے اپنی زبان میں بیان کیا. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت خدا خلق خدا سے پہلے ہوا کرتی ہے, خلق خدا کے ساتھ ہوا کرتی ہے, اور خلق خدا کے بعد ہوا کرتی. درود پڑھیے گا بر محمد. بات آ گئی پردے والے وارث تک, بات آ گئی حقیقت منتظر تک, جن کی شان میں گفتگو کرنی ہے 3 روز. میرے ذہن میں میر انیس کا وہ شعر آ رہا ہے کہ یقیناً اس پہ پورا شرح پڑھا جا سکتا ہے, اور اس پہ بھی جا کے میرے خیال سے اس کی تفسیر بیان نہ ہو سکے. آپ دیکھیں کیا عمدہ تمثیل قائم کی ہے, کیا عمدہ تشبیہ قائم کی ہے کہ شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں, شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں, تصور میں تصویر جا کھینچتے ہیں. اس کو محسوس کیجئے, یہ اتنا آسان شعر نہیں ہے, اس کو درک کرنے کی کوشش کیجئے. تصور میں تصویریں جا کھینچتے ہیں. جا سے مراد روح, جا سے مراد زندگی. زندگی روح حقیقت ہے مگر نظر نہیں آتی. کبھی روح کو دیکھا ہے؟ نہیں. اس کے ہونے کا انکار ہے؟ نہیں. روح حقیقت ہے مگر نظر نہیں آتی. اسی طرح امام زماں حقیقت ہے, حقیقت ہے. اچھا چلیے کچھ دیر کو ذرا روح کا تصور کریں تو سوائے نور کے کچھ ذہن میں نہیں آئے گا. اسی طرح یہ تشبیہ بڑی کمال کی ہے. آپ روح کا تصور کر کے دیکھیں, سوائے نور کے کچھ ذہن میں نہیں آئے گا. اسی طرح آپ امام زماں کا تصور کر کے دیکھیں. درود پڑھیے بر محمد. روح زندگی ہے, روح علامت زندگی ہے, روح حیات ہے. جب تک روح ہے آپ زندہ ہیں. جب روح آپ کے جسم سے نکل گئی انسان مر گیا. روح زندگی ہے, عین زندگی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایسی بحث ہے کہ انسان زندہ کیوں ہے کیونکہ اس میں روح ہے. روح زندہ کیوں ہے, کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ روح زندہ کیوں ہے؟ یہ بالکل ایسی مثال ہے. علماء کرام اس کو جب بحث کو چھڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی چائے میٹھی ہے
کیونکہ اس میں شکر ہے. شکر میٹھی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کی ذات کی صفت ہے. لہذا روح کی صفت ہے، ذات کی صفت ہے زندگی. جہاں روح ہوگی وہاں زندگی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب روح کے ساتھ ساتھ جس طرح قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس طرح کئی مقامات پہ روح کے ساتھ ساتھ امر کا ذکر ہے. روح کے ساتھ ساتھ امر کا ذکر ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں بہت تفصیل سے امر یہاں پہ بیان کروں آپ کے سامنے. بس یوں سمجھ لیجیے اختصار کے ساتھ کہ فرمان خداوندی امر ہے، حکم خداوندی امر ہے، صراط امر ہے، میزان امر ہے، جنت امر ہے، جہنم امر ہے، سوال منکر نکیر امر ہے، قبر سے اٹھائے جانا امر ہے. اس پہ یقین ہے بھائی؟ ان تمام حقیقتوں پہ یقین ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ ہر مسلمان نے بڑھ کے کہا ہے. میں نے کہا کبھی دیکھا ہے؟ جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، صراط کو دیکھا ہے، میزان کو دیکھا ہے، سوال منکر نکیر کو دیکھا ہے؟ یقین ہے. کیوں یقین ہے؟ کہنے لگے امر خداوندی ہے. غیب ہو تب بھی یقین ہوتا ہے. میں نے کہا عجیب کمال ہے کہ امر کے غیب پہ تو یقین ہو، اور جو صاحب امر ہو جو امر ہے اس کی غیبت پہ تو یقین ہے، مگر جو صاحب امر ہے اس کی غیبت پہ یقین نہیں ہے. اچھا، امر کی غیبت پہ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ سے ذکر کی، ان کی غیبت پہ یقین کیوں ہے؟ ان کو تو دیکھا نہیں، پھر یقین کیسے؟ کہنے لگے صادق نبی نے زبان سے کہا تھا. صادق نبی، سچے نبی اپنی زبان سے کہہ کے گئے تھے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس لیے مان لیا. میں نے کہا بھائی سلام ہو مسلمان کی عقل پہ کہ رسول جو زبان سے کہے اسے تو مان لو، مگر جسے زبان سے بھی کہے اور ہاتھ پہ بھی بلند کرے، جسے زبان سے بھی کہیں، جسے ہاتھ پہ بھی بلند کریں، اسے ماننے میں بڑی دشواری ہے، بڑی پریشانی ہے. بزان محترم، یہ امر ذہن میں ہے، یہ امر ذہن میں ہے، یہ روح ذہن میں ہے. میں نے کہا کہ پروردگار نے روح اور امر کا ذکر بار بار کیا ہے. چلے وہ سورہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور 1000 مرتبہ کا سنا وہ سورہ، اور بالخصوص مستحب ہے کہ مغرب کی نماز میں پڑھا جائے. انا انزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. روح کا ذکر بھی، امر کا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے. اور بھی مواقع ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، مگر ابھی فی الحال اس سورے سے میں نے کچھ استفادہ کرنا ہے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سورہ قدر بچے کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے. کمال یہ ہے، سورہ کا نشان ہے 97، 30 الفاظ ہیں، 5 جملے ہیں، یعنی 5 آیتیں ہیں، 115 حروف ہیں اور 2 نزول ہیں. بات مشکل ہو گئی. 2 نزول ہیں، 2 نزول. ایک ماضی کا نزول ہے، ایک مضارع کا صیغہ یعنی جاری کا نزول ہے. ایک نزول وہ ہے جو ہو چکا، بات تھوڑی سی میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک نزول وہ ہے جو ہو چکا، ایک نزول وہ ہے جو جاری ہے. انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا. انا انزلناہ سورہ سے شروع ہو رہا ہے، ہم نے اسے نازل کیا. بھئی کسے نازل کیا؟ اگر میں آپ سے کلام کی ابتدا میں کہوں کہ اسے جانتے ہیں تو آپ کہیں گے حوالہ تو دیجئے، کس کی بات ہو رہی ہے نا؟ تو اب یہاں روایت نے بتایا کہ قرآن ہے، ایسے ہی ہے، آپ نے روایتوں سے کہا قرآن ہے، مگر پروردگار کے پاس اسلوب ہے کہ ہو کی ضمیر استعمال کرنے سے پہلے قرآن کا ذکر کر دیتا ہے. سورہ دخان میں ابتدا اس طرح سے کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، یہ کتاب مبین ہے جسے ہم لیلۃ مبارک میں نازل کیا ہے. تو اب یہاں پہلے قرآن مبین کا ذکر کر دیا، اب ہو کی ضمیر لگی تو سمجھ میں آ گیا قرآن کا تذکرہ ہے. مگر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. ضروری نہیں ہے بات قرآن کی ہو، تھوڑا ساتھ دے سکے آپ. ضروری نہیں ہے کہ بات قرآن کی ہو
اور معصومین کا ارشاد ہے کہ جہاں بات مبہم ہو وہاں کئی معنی مراد ہوتے ہیں، جہاں ذکر مبہم ہو وہاں کئی معنی مراد ہوتے ہیں. اب حوالہ دے کے بیان کروں گا. معانی الاخبار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مفضل بن عمر سے روایت ہے، سرکار بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نزلت فیہا ولایت علی ابن ابی طالب، شب قدر میں ولایت علی ابن ابی طالب بھی آئی تھی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ٹھیک ہے، ایک ماضی کا نزول ہے، ایک جاری کا نزول ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے. مضارع کے صیغہ کا یہی ترجمہ ہوتا ہے. جاری کا صیغہ اترتے ہیں، اس میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے مضارع میں اور اس میں فیوچر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے ملائکہ اور روح، امر خداوندی لے کر. ٹھیک ہے، اترتے ہیں اترتے رہیں گے. بھائی کس پر اترتے ہیں؟ اگر اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے تو کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. کب اترتے ہیں؟ کیوں اترتے ہیں؟ کس پر اترتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کب اترتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں. کیوں اترتے ہیں؟ امر خداوندی لے کے اترتے ہیں. کس پر اترتے ہیں؟ اب اس کا جواب یہاں نہیں ہے، سورہ نحل میں جا کے دیکھیے. ينزل الملائکۃ بالروح، اترتے ہیں ملائکہ اور روح من امرہی، امر خداوندی لے کے، علی من یشاء من عبادہ، اللہ کے کچھ منتخب بندوں پر. اب جب تک شب قدر ہوتی رہے گی ملائکہ آتے رہیں گے، جب تک ملائکہ آتے رہیں گے خدا کا ایک منتخب موجود رہے گا. ایسا ہی حضور، حق یہی ہے. میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں آج کے. دیکھیے ابھی آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے کہ حجت خدا سے زمین کبھی خالی نہیں رہے گی. حجت خدا سے کبھی زمین خالی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ جو پہلا حجت خدا زمین پر آیا وہ تھے حضرت آدم. حجت خدا تھے حضرت آدم. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم کا جب تذکرہ کیا نا تو قرآن میں سورہ بقرہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے حبیب یاد کرو وہ وقت. جا کے ترجمہ دیکھ لیجیے، ابھی گوگل آپ کھولیے، وَإِذْ کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے حبیب یاد کرو وقت جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اگر سماعت مقبول ہیں اور وقت گرا نہیں گزر رہا تو میں صرف 3 لفظوں پہ روکنا چاہوں گا اور بات کو یہیں اختتام پذیر کروں گا. اس پوری آیت میں 3 لفظ بڑے غور طلب ہیں. ایک ہے اذ، الف اور ذال، اذ. دوسرا ربکا، تیسرا جاعل. بس ان 3 لفظوں پہ گفتگو کروں اور بیان کو آج کی کے حوالے سے میں سمیٹوں. وَإِذْ، اس کا ترجمہ اے حبیب یاد کرو وہ وقت. آپ نے غور ہی نہیں کیا کیا بات ہو رہی ہے. اے حبیب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب ملائکہ سے بات کر رہا تھا تخلیق آدم سے پہلے. دیکھیے میں مثال قائم کرتا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں 1-2 چہرے ایسے بیٹھے ہیں کہ جو میرے اس اشرے میں موجود تھے جو میں نے محمدی سینٹر میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اب اگر میں ان سے مخاطب ہوں اور کہوں کہ بھائی یاد کریں وہ تقریر جو میں نے 7 محرم کو کی تھی، تو کہیں گے ہاں ہم تھے، ہم نے سنی تھی، ہم بتا سکتے ہیں. مگر بہت سارے چہرے ایسے جو وہاں موجود نہیں تھے، اگر میں ان سے یہ کہوں کہ یاد کریں وہ تقریر جو میں نے وہاں پر 7 محرم کو کی تھی، تو پلٹ کے جواب آئے گا نا کہ ہم تو موجود نہیں تھے. قبلہ ہم تو موجود نہیں تھے، ہم کیسے بتائیں؟ اب یہ وائز کہاں ہے؟ قرآن میں دیکھیے، وائز اخذ اللہ نبی، یعنی پروردگار عالم نے جب نبیوں سے میثاق لیا. وائز اخذ اللہ میثاق النبی، جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا وہاں پر بھی وائز ہے. اے حبیب یاد کرو وقت جب ہم نبیوں سے میثاق لے رہے تھے. اے حبیب یاد کرو وقت جب ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا گیا، وہاں بھی وائز ہے. تو حبیب یاد کرو وقت جب نبیوں سے میثاق ہو رہا تھا. اے حبیب یاد کرو وقت جب آدم آزمائے جا رہے تھے. اے حبیب یاد کرو وقت جب ابراہیم آزمائے جا رہے تھے. تو سرکار پلٹ کے کہہ دے پروردگار میں تو تھا نہیں.
میں تو تھا نہیں. یہ بار بار اس کا صیغہ بتا رہا ہے کہ سرکار اس وقت بھی تھے جب ابراہیم کی آزمائش ہو رہی تھی, سرکار اس وقت بھی تھے جب میثاق ہو رہا تھا, سرکار اس وقت بھی تھے جب آدم آب و گل کے مراحل طے کر رہے. بات پہنچ گئی وائس تک. دوسرا لفظ جس پہ روکا, ربکا. ربکا کے کیا معنی؟ تمہارے رب نے, اے حبیب تمہارے رب نے, جب ملائکہ سے بات کی. ٹھیک ہے, ربہم نہیں کہا کہ ان کے رب نے. تھوڑا سا یہاں پہ باریکی ہے. پروردگار کہہ سکتا تھا کہ جب ان کے رب نے, یا جب جیسے اس آیت میں کہا گیا کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا, تو یہاں پہ کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے بات کی. یا تمہارے رب کا صیغہ بتا رہا ہے, ربکا کا صیغہ بتا رہا ہے کہ کلام حبیب سے بات بہت ضائع نہ ہو جائے. کلام حبیب سے یعنی کلام حبیب کی امت سے. اور پروردگار حبیب کی امت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جیسے پہلا میں نے بنایا ہے, جیسے پہلا خلیفہ میں نے بنایا ہے, ایسے ہی ہر میدان میں خلیفہ میں بناؤں گا. خلیفہ بنانے کا حق میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, دو لفظ پہنچ گئے. اب تیسرے لفظ پہ زحمت دوں گا. جائلن. جائلن کو دو حوالے سے دیکھیے گا. ایک جائلن جہاں صفت پہ تنوین آ جائے, تنوین یعنی دو زیر دو زبر دو پیش. تھوڑی سی یہ عربی کی پیچیدگیاں ہیں, میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں خامخواہ میں. جہاں پہ صفت پہ تنوین آ جائے وہاں پروردگار اس صفت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. انی خالقون بشرم من طین, میں نے خلق کیا, میں نے خلق کیا انسان کو. ٹھیک ہے, تو اب جب انی جائلن ہے تو بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا. خلیفہ بنانا میرا کام ہے, آپ اجماع کر کے نہیں بنا سکتے. درود پڑھیے ور محمد و آل محمد. بس اب آخری زحمت اور بیان کو سمیٹا حضور. جائلن. جائلن دیکھیے, اچھا ایک اور عربی پیچیدگی میں آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں, بس تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. دیکھیں فائل میں, میں اس کو سمجھاؤں گا میں کیا بات کر رہا ہوں. فائل میں مستقبل کی خبر ہوتی ہے کیونکہ جائلن بروزن فائلن ہے. ٹھیک ہے, اب جو بھی اس فائلن کے وزن پہ آئے گا نا لفظ, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, فائلن ایک لفظ ہے, اس پہ اس کے وزن پہ آیا جائلن. جہاں بھی فائلن کے وزن پہ آئے گا اس کو مستقبل کی خبر ہوگی, ہو سکتی ہے. بات کو آسان کروں, ترجمہ کیا ہوا؟ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. پروردگار آپ کو زندگی عطا فرمائے. یہ نہیں کہا میں زمین پہ خلیفہ بنا چکا. تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا, آخری نقطہ آج کی تقریر کا. یہ نہیں کہہ رہا میں نے زمین پہ خلیفہ بنا دیا, یہ نہیں کہہ رہا میں نے زمین پہ خلیفہ بنایا تھا. مستقبل کی خبر ہے حضور, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. مستقبل کی خبر ہے, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اب جائیے جا کے دیکھیے, کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی کتاب ہے جو غیبت امام زمان کے حوالے سے لکھی گئی ہے. اس کے مقدمے میں یہ بات نہ ملے تو میں آپ کا مجرم. امام زمان کے حوالے سے خصوصی کتاب ہے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا ہے نا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, تو اس کے 700 سال بعد آدم کو خلیفہ بنایا ہے. بات پہنچی نہیں میرے محترم سننے والوں تک, میری محنت ضائع ہو گئی. اعلان کے 700 سال بعد آدم کو خلیفہ بنایا ہے. اب جو انتظار کرتا رہا ملک رہا, جو انتظار کرتا رہا ملک رہا, جس سے انتظار نہ ہو سکا لعین بن گیا. اور ایک اور نقطہ سنیے, ابھی بنایا نہیں ہے, بنانے والا ہوں. 700 سال کا انتظار, 700 سال کا انتظار. تو حضور مان لیجئے نا کہ جب پہلا بغیر انتظار کے نہیں آیا تو آخری بغیر انتظار کے. درود پڑھیے پر محمد و آل محمد. بزان محترم, اسی پردے والے وارث کے حضور آج کے مسائل ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں.
نذرانہ عقیدت، اپنے آنسوؤں کا نذرانہ. دیکھیے میں نے خود آغا بہاؤالدینی سے سنا ہے. آغا بہاؤالدینی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود آغا وحید خراسانی سے سنا ہے. مطلب ان دو حوالوں کے بعد مجھے مزید کوئی حوالہ دینے کی شاید ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی مظلومیت کو ذرا محسوس کیجیے گا. یہاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جہاں مجلس برپا ہوتی ہے وہاں آتے ہیں. آغا وحید خراسانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اسے اس کے تمام تر حفظ و مراتب کے ساتھ سر انجام دیا جائے تو واقع کربلا آنکھوں کے سامنے رونما ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کون برداشت کر سکے گا اور کون برداشت نہیں کر سکے گا. واقع کربلا آنکھوں کے سامنے رونما ہوتا ہے، مگر اس میں 3 منظر نہیں دکھائے جاتے. 3 منظر نہیں دکھائے جاتے. ایک حسین کا زین سے زمین پر آنا، دوسرا حسین کی پشت پر شمر کا سوار ہونا، اور تیسرا حسین کے سر کا تن سے جدا ہونا. یہ 3 منظر نہیں دکھائے جاتے. اب جملہ سن سکیں اور برداشت کر سکیں تو برداشت کیجئے گا. آپ کے زمانے کے امام کو دن میں 3 مرتبہ واقع کربلا دکھایا جاتا ہے اور ان 3 منظروں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. یہی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. سوچیے ان کا گریہ کتنا شدید ہوتا ہوگا. اور کربلا کے مصائب ہیں ایسے، کربلا کے مصائب ہیں ایسے جن پہ حق ہے رونے کا. بس ایک روایت کی زحمت، مطلب کون کون سے روایت آپ کے سامنے پیش کروں. یعنی صرف جب ہرملہ لایا گیا ہے اور صرف جب ہرملہ نے اقرار کیا ہے اپنے جرم کا تو دربار میں لوگ اپنے سروں کو پیٹ رہے تھے. یاد ہے نا، مختار نے طلب کیا اور کہا بتا تو نے کیا کیا تھا. اس نے کہا کہ مختار میں نے صرف 3 تیر چلائے تھے. مختار کہتا ہے بتا کب کب چلائے تھے. ہرملہ کہتا ہے نہ پوچھ مختار، تجھے سنا نہیں جائے گا، تجھے حد جاری کرنی ہے حد جاری کر دے. مختار کا اصرار ہے، کہتا ہے نہیں تجھے بتانا پڑے گا تیر کب چلائے تھے. سن سکیں گے عزاداروں؟ کہتا ہے پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب بچوں کی ٹھارس عباس، جب بھائی کے جگر کی طاقت عباس، جب بہنوں کا سہارا عباس پانی لے کے واپس جا رہا تھا خیموں کی جانب. آواز آئی پسر سعد کی، خبردار پانی خیموں میں نہ جانے پائے. میں نے ایک تیر پھینکا جو مشکیزے کو چھیدتے ہوئے عباس کے سینے میں پیوست. دیکھیے 2 ہی تو خواہشات تھیں عباس کی. کسی بزرگ عالم دین سے سوال کیا تھا کہ مولا عباس غازی کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ان کے در پہ ہر دعا پوری ہوا کرتی ہے؟ تو ان بزرگ عالم دین نے جواب دیا تھا، کہتے تھے کہ عباس کی 2 ہی حسرتیں تھیں کربلا کے میدان میں. 2 خواہشات تھیں. یا تو کہتے تھے کہ مجھے جنگ کی اجازت مل جائے، یا حسرت تھی کہ میں سکینہ کو پانی پلا سکوں. دونوں خواہشات پوری نہیں ہو سکیں. تو پروردگار نے عہد کیا عباس سے کہ عباس تو نے اپنی دونوں خواہشیں ہماری راہ میں قربان کی ہیں. اب ہم قیامت تک یہ تجھے فضل دیتے ہیں کہ جو کوئی تیرے در پہ آ کے مانگے گا. تو پہلا تیر کب چلایا ہرملہ نے؟ جب عباس مشکیزہ بھر کے خیموں کی طرف جا رہے تھے. پوچھا تم نے دوسرا تیر کب چلایا؟ کہتا ہے کہ میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں میں یاد ہے نا وہ منظر؟ باپ نے جلتی ہوئی ریل پہ بیٹے کو لجا دیا تھا اور کہا تھا بیٹا تیرا بابا غریب ہو گیا، ذرا تو ہی بتا دے تو کتنا پیاسا. بچے نے اپنے چہرے کو فوج اشقیاء کی جانب پھیرا، اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی. ایسے میں فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہوا. پسر سعد کی آواز اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملہ کہتا ہے میں نے تیر چلایا، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک. دربار میں لوگ سر کو پیٹ رہے تھے.
لوگ سروں کو پیٹتے جاتے تھے، شور و فغا تھا، ماتم برپا تھا. ایسے میں سوال ہوا بتا تو نے تیسرا تیر کب چلایا تھا؟ آخری زحمت عزیزان محترم، بتا تو نے تیسرا تیر کب چلایا تھا؟ رملہ کہتا ہے نہ پوچھ، بس تو حج جاری کر دے تو اس سے سنا نہیں جائے گا. کہا نہیں بتانا پڑے گا. کہا اگر سن سکتا ہے تو سن، میں نے تیسرا تیر اس سے چلایا تھا جب تیرا مولا زخموں سے چور چور کبھی دائیں جانب جاتا تھا کبھی بائیں جانب جاتا تھا. ایک مرتبہ پیشانی سے خون صاف کرنے کے لیے رومال کو حسین نے اٹھایا، کہتا ہے میں نے سہ شعبہ تیر حسین کے سینے کی جانب، یہ وہ تیر تھا کہ جس سے حسین زین سے اللہ اللہ امتن قتلت کا، اللہ اللہ امتن ظلمت کا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. ہے علمداری تیرا عمل، سب علم پہچان ہے. آج تک تیری وفا پر خود وفا حیران ہے. جس طرح شیشہ گروں کے، جس طرح شیشہ گروں کے سامنے الماس با وفا باس، با وفا باس، با وفا باس، با وفا باس، با وفا باس. بے کسوں کی آس اے دل حساس، با وفا باس. با وفا باس، بے کسوں کی آس اے دل حساس، با وفا باس، با وفا باس. ہے علمداری تیرا عمل، سب علم پہچان ہے. آج تک تیری وفا پر خود وفا حیران ہے. جس طرح شیشہ گروں کے، جس طرح شیشہ گروں کے سامنے الماس، با وفا با وفا باس، با وفا باس. کبریا کو ناز تم پر، مرتضیٰ کو ناز ہے. مشق میں دریا اٹھانا ہے دری انداز ہے. مظہر رب مرتضیٰ ہے، مظہر رب مرتضیٰ ہے. ان کے تم مکاس، با وفا باس، باس، با وفا. چودہ صدیوں سے وفا پر سلطنت قائم تیری. تو خدا
حلتا محو ثنا ہے، حلتا محو ثنا ہے، مدح خواہ والناز باوفا، باوفا باوفا ہائے کس دل سے رضا رنگ کی تمہیں سرور نے دی، ہائے کس دل سے رضا رنگ کی تمہیں سرور نے دی، لوٹ کر نہ آؤ گے یہ بات بھی معلوم تھی، تھا جدائی کا تمہاری، تھا جدائی کا تمہاری ہر لمحہ احساس باوفا، رو کے یہ زینب، رو کے زینب نے کہا ہے بھائی سقائے حرم، جا رہے ہو تم بھی رہ کو ہو خدا کا اب کرم، تم رہو زندہ سلامت، تم رہو زندہ سلامت، نہ بجھے یہ پیاس باوفا، باوفا جب سرے بازار تھے سلمان سب آلے نبی، رو کے یہ کاشان دیتی تھی صدا بنت علی، پاس ہو کر بھی نہیں ہو، پاس ہو کر بھی نہیں ہو، کیوں ہمارے پاس باوفا، باوفا لگا دی چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، رے اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں، اس
گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ، گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ،